US امیگریشن اوپن ہے پوری دنیا کے لیے اور آن ڈیلی بیسس بہت سارے لوگوں کی امیگریشن ہو رہی ہے فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. ان میں اسپیسیفک اگر ہم فوکس کریں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے تو وہ ان کی بھی ظاہر ہے کہ ہو رہی ہے امیگریشن آن ڈیلی بیسس, جو کہ یہاں سے جاتے ہیں. بہت سارے تو اسکلڈ ہوتے ہیں جن کو وہاں پر پرابلمز نہیں آتی, لیکن جو میجر پورشن آف دا پیپل ہے جو مائیگریٹ ہو رہے ہیں وہ اتنے زیادہ اسکلڈ نہیں ہیں, تو وہ جا کے فوراً جو ہے وہ آڈ جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں اینڈ دین دے اینڈ اپ ڈوئنگ دا سیم فار دیئر ہول لائف. تو اس چیز پہ جو ہے ہمیں فوکس کرنا ہے اور اس چیز پہ ہمیں اسٹڈی اپنی کرنی ہے بیفور امیگریٹنگ اور بیفور موونگ ابراڈ. تو جسٹ ایز این ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو جتنے بھی بنگالیز امیگریٹ ہوتے ہیں US, وہ ہر کوئی ظاہر ہے کہ اسکلڈ نہیں ہوتا اور وہ ہو بھی نہیں سکتا. ہر کوئی جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں نہیں جا سکتا, ہر کوئی جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا. لیکن جیسے فار ایگزامپل جتنے ہمارے بھائی ہیں وہ جو امیگریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ جو سٹی کی جابز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل آئی لیو ان نیو یارک سٹی, تو جیسے سٹی کی جابز ہیں جو کہ گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں, یہاں پہ ہم سرکاری جابز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ہر کوئی پریفر کرتا ہے کہ وہ وہاں اس میں چلا جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکیور ہوتی ہیں, سیف ہوتی ہیں, پلس یہ کہ پینشن بیسڈ ہوتی ہیں, ریٹائرمنٹ میں بینیفٹس ملتے ہیں, تو وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس میں جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے US میں اسپیشلی آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ نے پاس کرنے ہوتے ہیں, اور ونس یو پاس دیم تو اس کے بعد میں آپ کی جو ہے وہ ڈیپیوٹ آپ کو کر دیا جاتا ہے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ جو بھی آپ نے ٹیسٹ پاس کیا ہے. تو آپ جب یہاں سے جاتے ہیں اور پھر اس کی پریپریشن کرتے ہیں, آپ کو اس کا ماحول, لینگویج, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, یہ سب چیزوں میں جو آپ کا ٹائم لگتا ہے وہ اگر آپ یہیں سے پریپیئر کر کے چلے جائیں تو وہ آپ کا سارا ٹائم وہاں پہ سیو ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو اصل میں زیادہ فقدان ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم ہر چیز ریلائی کرتے ہیں ایجنٹس کے اوپر. جو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے اور ہم وہی کرتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ہر کسی کی نیت کا ہم نہیں جان سکتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فراڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, میں فار ایگزامپل 2011 میں ملیشیا گیا. میں جسٹ وزٹ پہ گیا تھا, اور ملیشین ایئرپورٹ جو ہے وہ کافی بڑا ہے. جب ونس یو لینڈ ان KL کوالالمپور کا جو ایئرپورٹ ہے, تو اس سے آپ کو امیگریشن پہ جانے کے لیے ٹرین لینی پڑتی ہے. تو میں نے بھی یہی کیا, میں وہاں لینڈ کیا اینڈ دین ٹرین لے کے جو ہے میں امیگریشن پہ جا رہا تھا. تو جب میں جا رہا تھا تو مجھے اپنے پاکستانی بھائی ملے جو کہ وہاں سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ پچھلے 1 ہفتے سے اسی ایئرپورٹ پہ. میں بہت حیران ہوا یہ بات ان کی سن کے کہ بھائی کیوں آپ ایئرپورٹ پہ 1 ہفتے سے کیا کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے جی وہ ہم امیگریشن پہ جاتے ہیں تو وہ ہمیں جانے ہی نہیں دیتے آگے. میں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے. کہنے لگے جی وجہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا پرپس کیا ہے آنے کا. ہم انہیں بتاتے بھی ہیں, ہم انہیں پیسے بھی دکھاتے ہیں. انہوں نے مجھے اپنے پیسے بھی دکھائے بہت زیادہ کہ جو وہ لے کر آئے ہوئے تھے, لیکن وہ جانے نہیں دیتے. تو اس میں ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بھی بات ہے. اس میں بہت ساری ڈپلومیٹک ریلیشنز تو ایک سیکنڈری چیز ہو گئی. اس میں سب سے جو پرائمری ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی کیا پریپریشن کی. تو انہوں نے یعنی کہ ایک طرح سے تو مجھے ڈرا ہی دیا کہ بھائی آپ کو بھی وہ نہیں جانے دیں گے, آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, آپ کس لیے جا رہے ہیں اور وہاں کیا بولیں گے آپ کے وہ پتہ ہے. میں نے کہا بھائی میں تو یہاں گھومنے آیا ہوا ہوں اور یہی میرا پرپس ہے وزٹ کا, اور 1 ہفتے میرا پلان ہے. تو اس حوالے سے آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں کس لیے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور کریں گے کیا وہاں رہ کے. تو یہی ان کا ایک بیسک سوال ہے جو کہ پوری دنیا کے کسی بھی امیگریشن کاؤنٹر پہ آپ جائیں تو وہ یہی پوچھیں گے آپ سے. تو اس میں آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. اس میں اگر آپ ادھر ادھر کی کوئی بات کریں گے یا آپ کا کانفیڈنس شیک ہو جائے گا تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو پرابلم ہوگا. اور لیٹ می جسٹ کلیئر یو آن ون تھنگ کہ کانفیڈنس آپ کا شیک جب ہی ہوگا کہ جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر آپ اسی نیت سے جا رہے ہیں آپ وہاں جا کے سلپ ہو جائیں گے تو وہ امیگریشن کاؤنٹر پہ ان لوگوں نے سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹیکٹکس جو ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آپ کی اور باڈی لینگویج, آپ کے ہینڈ جیسچرز, آپ کا بولنے کا اسٹائل, یہ سب چیزوں سے وہ آپ کی پہچان جاتے ہیں.
تو ان کا کیونکہ ڈیلی کا کام ہے اور وہ روزانہ تھاؤزنڈ آف پیسنجرس کو دیکھ رہے ہیں, ان سے ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ ان کو ڈاج کرنا اٹس ناٹ ویری ایزی. تو آپ اگر جیسے جا رہے ہیں تو پوری پریپریشن سے جائیے. آپ سے فار ایگزامپل اگر وہ وہاں پوچھ رہا ہے امیگریشن کاؤنٹر پہ کہ جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ یہاں کیوں آئے ہیں. اگر آپ گھومنے کے وزٹ ویزا پہ گئے ہیں تو آپ گھومنے گئے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں گھومیں گے, کتنے دن رہیں گے, کہاں رہیں گے اور وہاں کیا کریں گے. تو میں نے بھی یہی کیا اور میں تو ون گو میں جو ہے پاس ہو گیا. اور امیگریشن یعنی کہ جب میں نے کراس کیے تو وہ جو لوگ تھے بیچارے وہ مجھے پیچھے سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کیسے نکل گئے, حالانکہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے ٹرائی کر رہے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کی پریپریشن کرنی ہے اور اچھی کرنی ہے. صحیح. اس کی وجہ سے ہمیں جو نقصان ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم یہ والی حرکتیں کر کے پاکستان کا نام خراب کر دیتے ہیں, پھر بلیم کرتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنس کو. تو ڈپلومیٹک ریلیشنز از آلسو اے تھنگ, لیکن وہ سیکنڈری ہے. پرائمری رسپانسبلٹی تو ہماری اپنی. تو اب یعنی کہ ان پرسن جو ہمارا انٹریکشن تھا وہ جو انٹریکشن بیسڈ جابس تھیں یا جس طرح دنیا پہلے چل رہی تھی وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے اب, جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس بڑھ گئی ہے. تو میں مشورہ تو یہی دوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ ٹیکنالوجی میں جو ہے اپنے آپ کو اسکل کریں. پاکستان جو ہے وہ پرائم منسٹر ہمارے بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ یوتھ ہے. تو وہ یوتھ اگر صحیح کام کرے گی, ان کو فون چلانا آتا ہے, ان کو ٹک ٹاک استعمال کرنا آتا ہے, ان کو فیس بک چلانا آتا ہے, لیکن ان سے انگریزی بولنے کو کہو, ان سے کسی ٹیکنالوجی پہ بات کرنے کو کہو تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو آپ ان چیزوں کا پازیٹیو جو ہے وہ استعمال کریں اور ان چیزوں پہ اپنا ورک آؤٹ کریں. اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں, جو بھی ہو آپ کے انٹرسٹ آپ اسی پہ کام کریں, لیکن کریں اور اس میں محنت کریں. اور اس طرح سے جو ہے آپ اب آنے والے جو کل ہے اس میں یہی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اب آپ ابھی ریسنٹلی دیکھیے کہ فیس بک نے جو ہے وہ میٹا لانچ کر دیا ہے. تو اب تو ہماری جو یہ فزیکل دنیا ہے یہ بھی ایک امیجنری دنیا بننے والی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں بس ایک کمرے میں بیٹھے رہیں گے اور وہ ایک الگ دنیا میں جی رہے ہوں گے, اپنی مرضی کی دنیا میں جی رہے ہوں گے. تو اب کیونکہ تھنگز آر چینجنگ تو ہمیں بھی اس حساب سے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور کیونکہ سب کچھ جو ہے ٹیکنالوجی کی طرف موو ہو رہا ہے تو اس میں ہی ہمیں اپنے آپ کو اسکل کرنا پڑے گا.